اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 30واں درس ہے۔ کل جو آیت کریمہ درس قرآن میں ہوئی اس کا ترجمہ دہراتا ہوں اس لیے کہ آج کے درس کی آیت کریمہ پچھلی دو آیتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ جب پچھلی دو آیتیں سمجھ میں آئیں گی تو آج کی آیت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، یعنی کافروں کی آنکھیں مٹا دیتے۔ اب لطمسنا ہے، لطمسنا کے معنی ہے اللہ پاک نے فرمایا تماسا سے، اللہ ایسی آنکھ مٹاتا، اگر چاہتا تو ایسی آنکھ مٹاتا کہ وہاں آنکھ میں بینائی کا نام و نشان تک نہ رہتا۔ جیسے پیدائشی نابینا پیدا ہوتا ہے بچہ کہ اس میں کبھی بینائی تھی ہی نہیں، تو اللہ جب کسی کی آنکھ مٹاتا ہے تو ایسی مٹاتا ہے لطمسنا، یعنی ازالت الاثر المحض، آنکھ کا نام و نشان تک مٹا دے اگر اللہ چاہے۔ تو یہی فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، ان کافروں کی۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر لپٹ کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجھتا، وہ رستہ جو ان کی روزانہ کی گزرگاہ ہے، وہ رستہ گرتے پڑتے جاتے، بھول جاتے وہ رستے پہ چلنا جو ان کی روزانہ کی گزرگاہ ہے، اس رستے پہ چلنا ان کا مشکل ہو جاتا۔ کل اس پر بات ہو گئی، آج چونکہ جڑی ہوئی ہے آج کا درس، اسی لیے کل والا درس کی آیت دہرا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، یعنی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کی صورتوں کو سور اور بندروں کی شکل میں بدل دے۔ یہاں پہ یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر اللہ چاہے جس کی شکل بدلنا تو وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے کھڑے ہونے سے پہلے اس کی شکل مسخ ہو جائے، اور اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کے بیٹھنے سے پہلے اس کی شکل مسخ ہو جائے۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گھر بیٹھے، یعنی گھر سے باہر نہ نکلے ہوں، ان کی شکل بندر اور سور میں تبدیل کر دیں۔ یہ کافروں کی بات ہے کہ اگر اللہ چاہے، یہ بات جو بیان ہو رہی ہے یہ اس بات پر بیان ہو رہی ہے کہ جو بیان ہوا پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس بات پر قادر ہیں کہ کل بروز محشر جب کافر انکار کر دے گا کرامن کاتبین کا کہ میں نہیں مانتا نامہ اعمال کو، یہ کسی اور کا نامہ اعمال لا کے لاد دیا ہے، میں نہیں مانتا ان دستاویزات کو جو مجھ پر لاد دی گئی ہے، میں نہیں مانتا اس زمین کی گواہی کو، تو جب بندہ تمام گواہوں کے گواہی اور تمام دستاویزات یعنی نامہ اعمال کا انکار کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا منہ بند کر کے اس کے ہاتھ پاؤں کو حکم دے گا کہ یہ گواہی دیں گے۔ اس کا ہاتھ بولے گا، اس کا پاؤں بولے گا، ران بولے گی، یہ ہاتھ بولیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، اس بندے کے خلاف، مجرم کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اب کسی کافر کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن ہی قادر ہے، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ہی کر سکتا ہے، دنیا میں ایسا کچھ نہیں کرے گا، دنیا میں اللہ کا بس نہیں چلتا، وہ حشر کے میدان میں ہوگا جو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اللہ چاہے تو تمہاری آنکھوں کو دنیا میں مٹا دے، اللہ چاہے تو تمہارے چہروں کو مسخ کر دے سور اور بندروں سے، جیسے اللہ نے آنکھیں مٹھائی ان لوگوں کی جو حضرت لوط علیہ السلام آ گئے تھے کہ آپ کے گھر جو مہمان آئے ہوئے ہیں، جو لڑکے آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمیں وہ لڑکے چاہیے، ہم ان کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ تو اللہ پاک نے ان آنے والے لوگوں کی آنکھ کی روشنی مٹا دی۔ تو اللہ ایسا کر چکا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی شکلوں کو بندروں کی شکل سے بدل دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب کفر اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر کے بندروں سے بدل دیا۔ پہلے پارے میں قردۃ خاسئین آیا ہے، تو ایسا کر دکھایا اللہ نے دنیا میں۔ تو کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ
کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری آنکھ کی روشنی مٹا دے اور تمہاری شکلوں کو مسخ کر دے. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ کہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے. جب چہرہ مسخ ہو جائے گا تو اب یہاں مفسرین نے فرمایا کہ مسخ کرنے کا مطلب یہ ہے یا تو اللہ تعالیٰ بندر اور سور سے بدل دے، یا پھر بندر اور سور میں تو جان ہوتی ہے، اس میں آنکھ ہوتی ہے، اس میں روح ہوتی ہے. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے زوئی روح سے بدل دے، اسے پتھر سے بدل دے، اسے مٹی کے ڈھیلا بنا دے جس میں نہ روح ہوتی ہے نہ جان ہوتی ہے. تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اے انسان تجھے پتھر کا بنا دے، مٹی کا ڈھیلا بنا دے. یہاں پر یہ بات سمجھایا. اب یہ دو باتیں جو اللہ نے فرمائی کہ ہم چاہیں تو آنکھ کی روشنی مٹا دیں، ہم چاہیں تو تمہاری صورتوں کو مسخ کر دیں. تو اب کافروں کی یہ بات عقل میں نہیں آئی، تو اب انہیں ایک اور دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے آج کا درس ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ جسے ہم بڑی عمر کا کریں، وَمَن نُعَمِّرْهُ جس کو ہم طویل عمر دیں، ایک لمبی عمر دنیا میں دیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ پھر اسے پیدائش میں الٹا پھیریں. جسے ہم لمبی عمر دیں تو پھر اسے پیدائش میں الٹا پھیریں. یہ آیت کریمہ آپ کو اس مثال سے سمجھ میں آئے گی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے میں نہ عقل ہوتی ہے نہ سمجھ ہوتی ہے. بچے میں نہ عقل ہوتی ہے نہ سمجھ ہوتی ہے. نہ بچہ یہ پہچانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے اور وہ میرا چاچا ہے، وہ میرا تایا، اس میں عقل نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بچے کو رنگوں کی پہچان بھی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے یہ بچے کو نہیں پتا ہوتا، اور بچہ گرتا پڑتا ہے، ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے. بچے کا یہ ہے. تو جو بچہ جس میں نہ عقل تھی نہ سمجھ تھی، اللہ پاک نے اس کو کریل جوان بنایا، توانا بنایا، طاقتور بنایا. جب وہ بچہ طاقتور بنا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی قوت حافظہ اپنے عروج پر پہنچا، اس کی بصارت اپنے عروج پر پہنچی، اس کا عقل اس کا فہم اپنے عروج پر پہنچا، انتہائی سمجھدار ہو گیا وہ. پھر ایک وقت ایسا آیا جب شدید بوڑھا ہوا، لمبی عمر پہنچی، تو پھر کیا ہوا، اس کی وہ عقل زائل ہونا شروع ہوئی، وہ نظر جو باریک چاند کو دیکھتی تھی بغیر دوربین کے وہ زائل ہونا شروع ہوئی، وہ ختم ہونا شروع ہوئی. اب وہ بڑھاپے میں ڈھل رہا ہے کہ بچے کی طرح ہو گیا، گرتا پڑتا ہے. جب تک چھڑی ہاتھ میں نہ لے لے اس کا چلنا آسان نہیں رہتا. اب اس سے کوئی بولے کہ ابا جان دیکھیں وہ آ گئے، تو وہ کون آ گئے؟ وہ ایسے بولتا ہے کہ اچھا یہ کوئی شہاب الدین آ رہا ہے. نہیں شہاب الدین تھوڑی ہے، یہ تو حمزہ آ رہا ہے. اس کی نظر کا عالم یہ ہو گیا. اس کو بولا ابا جان یہ دیکھیں میں نے نئی گاڑی خریدی ہے، یہ کالی رنگ کی ہے. ابا یہ کالی نہیں ہے، یہ تو ڈارک گرین ہے. اس کی سمجھ، اس کی عقل، اس کی نظر یہ ہو رہی ہے. المختصر بوڑھا جو ہے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، گرتا پڑتا ہے، نہ اس کی عقل سلامت رہتی ہے نہ اس کی سمجھ سلامت رہتی ہے، وہ بچے کی مانند ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ ہم جس کو لمبی عمر دیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ پھر ہم اسے پیدائش میں الٹا پھیریں. جب ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے کو، ناسمجھ بچے کو ہم نے ایک کلیل جوان بنایا اور پھر کلیل جوان بنا کر اس کو پھر بڑھاپے کی طرف پھیرا کہ بڑھاپے میں جا کے پھر وہ بچے کی مانند ہو گیا، تو جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بچے کو ایک جوان بنا کر پھر بڑھاپے کی طرف پھیرے، گویا بچے کی مانند ہو جائے، تو وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہاری آنکھ کی روشنی مٹا دے. وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے چہروں کو سور اور بندروں سے بدل دے، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں دنیا میں مار کر حشر کے میدان میں اٹھا دے. یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ جس کی عمر ہم طویل کریں پھر اسے پیدائش میں الٹا پھیریں. یعنی جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، انتہائی بوڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بچہ ہو جاتا ہے. اب چونکہ عمر کی بات ہو رہی ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ جس کی ہم عمر طویل کریں، عمر لمبی کریں، تو اب عمر، اے آقا علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی عمریں کتنی ہوں گی؟
یا رسول اللہ کیا ہم دنیا میں 150 سال رہیں گے، 200 سال رہیں گے، 100 سال رہیں گے؟ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ آپ کے امتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر امتی من 60 سنۃ الی 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوں گی۔ سن لیا، 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوں گی آقا کی امت کی عمریں۔ دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوں گی، وَأَقَلُّهُمْ أَن يَجُوزَ ذَلِكَ، بہت کم ہوں گے جو 70 سے آگے بڑھ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی عمریں بتا دی کہ آقا نے کہ 60-70 سال کے درمیان میں رہے گی، بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سال سے تجاوز کر جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک 63 سال کی عمر میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا وصال مبارک 63 سال کی عمر میں ہوا۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ یہی وجہ ہے حضرت علی کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال 65 سال کی عمر میں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا کا وصال بھی 65 سال کی عمر میں ہوا۔ تو یہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی میری امت کی عمریں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 70 سے تجاوز کر جائیں گے۔ اس میں مثال ہے حضرت عثمان غنی کی، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 82 سال آئی ہے، بعض روایتوں میں 88 سال بھی آئی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جو بہت بڑے نعت خواں تھے وہ 120 سال تک زندہ رہے۔ حضرت انس بن مالک وہ 103 سال تک زندہ رہے، اور سب سے زیادہ جس نے زندگی پائی صحابیوں میں وہ حضرت سلمان فارسی تھے جو 350 سال تک زندہ رہے، اور اپنی زندگی کے آخری وقت میں اسلام لائے کہ 53 ہجری میں 50 اور 53 ہجری میں ان کا وصال مبارک ہو گیا۔ یعنی کہ پہلے وہ زندگی 250 سال 350 سال کی گزار چکے تھے جب رسول اللہ۔ اچھا، ان کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا شاندار ہے، لیکن ابھی موقع نہیں ہے، وہ بعد میں بیان ہوگا۔ ابھی صرف اتنا سمجھانا ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ نہ یہاں آپ 100 سال رہیں گے، نہ 90 نہ 80۔ آقا نے جو فرمایا ہے وہ فرمانے عالی شان یہ ہے کہ 60 سے 70 سال میری امت کی عمریں ہوں گی، بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اور یہ ہمارے تجربے سے شاہد ہے کہ میرے والد محترم کا انتقال 52 سال کی عمر میں، میری والدہ کا انتقال 65 سال کی عمر میں، میرے ماموں کا انتقال 63 سال کی عمر میں۔ تو یہ ریشو چل رہا ہے اس دنیا میں انتقال کا۔ اب یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنا دی ہے، وہ خوشخبری ہے 90 سال والوں کو۔ 90 سال والوں کو آقا نے خوشخبری سنا دی۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ آقا نے فرمایا جب انسان 90 سالہ ہو جاتا ہے، جب انسان یعنی انسان سے مراد کافر نہیں، بندہ مومن جب 90 سال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے کہ یہ زمین پر اللہ کا قیدی ہے، یہ زمین پر اللہ کا قیدی ہے، اور وہ قیامت میں اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور جب وہ 100 سال کا ہو جاتا ہے، ابھی 90 سال کا ہے نا، جب آقا نے فرمایا جب وہ 100 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کا حساب لوں، میں اس سے حساب لوں، مجھے حیا آتی ہے۔ گویا اللہ رب العزت اس سے بغیر حساب لیے چشم پوشی فرما کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ ہمارے ابا جو بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ یہ 1911 کی پیدائش ہے اور آج 1912 کی پیدائش ہے، اور آج 2012 میں ماشاءاللہ 100 سال کے ہو جائیں گے۔ تو ابا ہمارے لیے دعا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہہ دیا اور قرآن مجید کو شعر کہہ دیا، کہ قرآن مجید شعر ہے اور رسول اللہ شاعر ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، وہ کل کے درس میں آئے گا انشاءاللہ۔